الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ترتیب چلی آ رہی ہے کہ ایمانیات کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور دوبارہ یاد دہانی ہر پروگرام کی ابتدا میں کر دیتا ہوں کہ ساتھ ہمارے ایمانیات جو ہیں، ایمان مجمل جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بار بار یاد دہانی اس لیے بھی کرلا دیتا ہوں تاکہ اس کو سنتے انسان بار بار سنتے وہ ذہن کے اندر ذہن نشین ہو جاتی ہیں اور دل کے اندر وہ بات اتر جاتی ہے، اور پھر وہ آسانی سے بھولتے نہیں۔ اور یہ ہمارا مقصد ہے دینی عقائد کے ساتھ کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے عقائد اتر جائیں، ذہن کے اندر ذہن نشین ہو جائیں اور ہمارے ذہن سے نکلے نہیں۔ چنانچہ پہلا جو ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، اور اللہ کی تمام فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اللہ نے جتنے بھی اپنے نبی منتخب کیے ہیں، رسول منتخب کیے ہیں، والیوم الآخر، اور جو آخری دن ہے یعنی قیامت والا دن، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر چاہے اچھی ہو بری، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں پیش آتی ہیں، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اور ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اور جو پہلا عقیدہ ہے آمنت باللہ، اس کے اوپر کچھ بات چیت ہوئی تفصیل کے ساتھ، اور اب اس کے بعد وملائکتہ، پچھلے چند درسوں سے، پچھلے چند قسطوں سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ فرشتوں کے اوپر، اور فرشتوں میں سے 4 جو بڑے فرشتے ہیں ان کے بارے میں بات چیت عرض کر رہا تھا کہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد سیدنا میکائیل علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر سیدنا اسرافیل علیہ السلام، اور ان کے بعد جو ہیں سیدنا اسرائیل اور ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات چیت عرض کی تھی، اور اس کے بعد سیدنا میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات چیت عرض کی تھی، اور پھر اس کے بعد سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی باری آئی تو پچھلی قسط کے اندر، پچھلے درس کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو ذمہ داری جو دی ہے، من جملہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ جب قیامت کا وقت مقررہ آئے گا تو اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے، ان کو اجازت دیں گے، ان کو حکم دیں گے، اس وقت وہ سور کو پھونکنا شروع کریں گے۔ اب سور کی ایگزیکٹلی شکل کس طرح ہے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور اس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس طرح عام جو سور ہوتا ہے اس زمانے کے اندر مشہور تھا، اور قرآن کریم نے بھی اس کو سور ہی کہا ہے۔ بعد کے لوگوں نے کوئی اس طرح کی اس کی شکلیں بنائی ہیں، کسی نے لمبی شکل بنائی ہے وغیرہ، اس کی صحیح شکل اللہ رب العزت کو بہتر پتہ ہے۔ لیکن حدیث پاک میں اتنی بات ضرور آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کس طرح آرام سے بیٹھ سکوں،
ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی حدیث کی کتاب، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کس طرح آرام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، کیونکہ سیدنا اسرافیل نے سور کو اپنی ہونٹوں کے درمیان رکھا ہوا ہے اور انتظار کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے، کہ جو ہی اللہ رب العزت کا حکم آئے گا تو اسی وقت وہ اس سور کے اندر اپنی جو آواز ہے وہ اندر اپنی سانس جو ہے اس کو پھونکنا شروع کریں گے اور اس سور سے آواز نکلنا شروع ہوگی۔ اور پچھلی قسط کے اندر عرض کیا تھا کہ ابتدا کے اندر آہستہ آہستہ کی آواز ہوگی اور آہستگی کی آواز سے شروع ہوگی اور پھر وہ آواز کے اندر زور آتا جائے گا، زور آتا جائے گا اور زیادہ زور آتا جائے گا۔ اور سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلا شخص جو اس آواز کو سنے گا وہ ایک آدمی جو اپنے اونٹ کی جو پانی پینے کی جگہ ہے اس کی وہ مرمت کر رہا تھا، اس کو لیپ رہا تھا، اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا، تو اس کے اندر وہ مشغول ہوگا تو اچانک اس کے کان کے اندر تھوڑی سی آواز آئے گی اور اس کان کی آواز کو سنتے ہوئے کہے گا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کہ اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی بندہ ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا کا، ترمذی کی روایت ہے، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہوا زمین کے اوپر، ایک بھی مومن ہوا، اس وقت تک زمین کی اللہ کی طرف سے قیامت کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں جب ایک بھی نہیں ہوگا تو فرمایا اس وقت قیامت کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی آواز کے اندر اتنی زور رکھا ہے، اتنا زور کہ ایک وقت آئے گا کہ جو حیوانات ہیں وہ بھی مر جائیں گے، انسان جو ہیں ان کے کان کے جو پردے ہیں، ایئر ڈرمز، ان کے کان کے جو پردے ہیں وہ بھی پھٹ جائیں گے، اور پھر اتنی زور کی آواز وہ زور پکڑتی جائے گی اور زیادہ زور سے ہوتی جائے گی اور زیادہ اس کے اندر زور آتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کے زور کی وجہ سے حیوان تو حیوان، انسان بھی مر جائیں گے، پھر جنات بھی مر جائیں گے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی جو چیز ہے تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے کہ یہ جو قیامت یہ سب کو کھڑکھڑا دے گی، سب کو ہلا دے گی، سب کو جگمگا دے گی۔ فرمایا کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو پہاڑ نظر آتے ہیں یہ روئی کے اور اون کے گالوں کی طرح، بالز کی طرح اوپر اڑ رہے ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے کے اندر کاٹن کے پلانٹس ہوتے ہیں، نباتات کے اندر آپ کاٹن دیکھتے ہیں، جب ہوا آتی ہے تو ادھر وہ روئی، چھوٹے چھوٹے روئی کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ اڑ کر ہوا کے ذریعے اڑتے پھرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو بڑے بڑے پہاڑ، ہزاروں ہزاروں فیٹ اونچے جو پہاڑ ہیں، میلوں میل لمبے یہ پتھر کے جو پہاڑ ہیں، وہ آواز اتنی اونچی ہوگی، اتنی زور کی ہوگی، انسان، حیوان، نباتات، جمادات ان کے اوپر اثر کرے گا، اور یہ پہاڑ جو ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ، ان کے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ جو سورج ہے یہ بے نور ہو جائے گا، اس کے اندر سے نور ختم ہو جائے گا، یہ بھی پھٹ کر اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ واذا النجوم انكدرت، یہ جو بڑے بڑے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ستارے بھی بالکل ٹوٹ 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 کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنی آواز ہوگی۔ تو صرف دنیا کے اوپر اثر نہیں پڑے گا بلکہ پورے کائنات کے اوپر اثر پڑے گا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ جی جتنے بھی اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ چلتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ۔ قرآن کریم نے
قیامت کے وقت جو سور پھونکا جائے گا اس کا پورا نقشہ پیش کیا ہے۔ اور اگلی صورت کے اندر اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار سجرت، جب سور پھونکنا شروع ہوگا تو فرمایا اس کی آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ جو آپ کو سمندر نظر آتے ہیں ان کے اندر ہزاروں ٹن، لاکھوں ٹن، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ٹن کا جو پانی ہے، فرمایا اس کے اندر موجیں آئیں گی، یہ ابلنا شروع ہوگا اور یہ بھی برداشت نہیں کرے گا، آواز اتنی زور کی ہوگی، پورے کے پورے یہ جو سمندر ہیں، یہ دریا جو ہیں، ان کے اندر جو پانی ہے وہ بلند ہو کر آگے پیچھے بکھر جائے گا اور اس کے جو پانی ہے وہ ابلنے لگے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، عجیب۔ اور پھر فرمایا یہ سامنے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اوپر آسمان کی طرف اذا السماء انفطرت، پھر اوپر جو ہے یہ آسمان کی طرف جاؤ، دنیا سے نکل کر باقی کائنات کے اندر جاتے ہوئے یہ سپیس کے اندر، فضا کے اندر آگے جائیں، وہاں پورا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا، وہاں ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، سیارے جو ہیں ان کے اندر دھرم بھرم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ پورا کا پورا نظام دھرم برم، اور پھر تو جتنے بھی انسان ہیں وہ بھی مر جائیں گے، جتنے بھی حیوان ہیں وہ بھی مر جائیں گے، جتنے بھی نباتات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، پرندے چرندے، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، زمین کی بھی ریزے ہو جائیں گے، زمین سے باہر نکلو کائنات کی طرف، باہر یونیورس کی طرف، سپیس کی طرف، وہاں جتنے بھی سیارے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا۔ یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو ستارے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں سے روشنی آ رہی ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ جو نجوم آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ستارے بھی بالکل ٹوٹ کر ان کے اندر جو روشنی ہے، روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ سورج یہ ہمیں بہت روشن نظر آتا ہے، لیکن دوسرے ستاروں کے مقابلے میں یہ اتنا زیادہ روشن نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اس کی اگر ہیٹ 15 ملین ڈگریز ہے، 150 لاکھ اگر اس کی ہیٹ کی ڈگریز ہے تو اس کی اس سے بھی زیادہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے نظر آتا ہے، وہ اس سے کئی گنا 1 ملین ٹائمز تک وہ اس سے بڑے ہیں، 10 لاکھ مرتبہ سے زیادہ، 10 لاکھ گنا زیادہ اس سے بڑے ہیں۔ وہ بھی فرمایا اذا النجوم انکدرت، وہ بھی بالکل دھیمے پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، خلاصی ہو جائے گی ان کی بھی۔ اور پھر اتنی ہی صرف بات نہیں ہے، پھر جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بھی حکم ہوگا، یہ آواز اور زیادہ اونچی ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اسرافیل علیہ السلام کو اتنا زور دیا ہوا ہے اور ابھی تک وہ آواز چل رہی ہے، ابھی تک تو ہم فرشتوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، تو اسرافیل علیہ السلام کی آواز ابھی تک چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب جتنے بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اب فرشتوں کی باری آئے گی۔ فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس آواز کی وجہ سے وہ بھی مر جائیں گے، پھر صرف 4 فرشتے رہیں گے، 4 یہ جو مین فرشتے ہیں، جو سینئر فرشتے ہیں، یہ رہیں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام کو، اور اسی طرح پھر ملک الموت کو، اور پھر اسی طرح سیدنا میکائیل علیہ السلام کو، ان کو بھی حکم جائے گا اب تم بھی ختم ہو جاؤ۔ جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اب تو ایک باقی رہ گیا، تو بھی اب ختم ہو جا۔ فرمایا جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی، اور جب کچھ نہیں رہے گا، جو فرشتے جو پھونک رہے تھے یعنی اسرافیل علیہ السلام، اس وقت ان کو بھی حکم ہوگا تم بھی اب مر جاؤ، تمہارے اوپر بھی موت آ جاوے۔ اس پر بھی جب موت آ گئی، کوئی بھی باقی نہیں رہا، اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قرآن کریم آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بتلاؤ آج یہ پورے کی پوری سلطنت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک،
الیوم سلطنت، ملکیت، مالکیت، یہ کس کے لیے ہے؟ کون مالک ہے؟ کون سلطنت کا مالک ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ پھر اللہ رب العزت خود ہی اس کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، یہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، الواحد جو تنہا ہے، القہار جو بہت ہی زبردست ہے۔ تو یہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ فرشتے ہیں، اور ان کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سور کے اندر پھونکتے رہیں گے اور آواز نکلتی رہے گی، مضبوط ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ پورے کی پوری جو مخلوق ہے وہ تمام کی تمام مر جائے گی، کوئی باقی نہ رہے گا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم اللہ رب العزت دیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد جو فرشتے ہوں گے ان کو حکم ہوگا، جو 4 بڑے فرشتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو کہ اب دوبارہ اس کے اندر پھونکنا شروع کر دیں۔ چنانچہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس کے اندر پھونکنا شروع کریں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ سور پھونکنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت ایک بڑا بادل بھیجیں گے، ایک بڑا بادل بھیجیں گے، اور اس بادل سے بارش آئے گی، یہ رحمت کی بارش ہوگی، اور یہ تمام کی تمام جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام کی تمام مخلوق کے اوپر یہ بارش اترے گی۔ اور فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں اور جب وہ مر جائیں گے تو فرمایا ان کا پورا جو جسم ہے وہ سب کھادا جائے گا، وہ جب کھایا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ایک جگہ باقی رہ جائے گی جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، یہ انسان کی یعنی بالکل پچھلے حصے کے اندر چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی درمیان میں، تو اس ریڑھ کی ہڈی یہ تھوڑی سی حصہ باقی رہ جائے گی، جس کو ٹیل بون بعض اوقات کہا جاتا ہے، انگلش کے اندر کوکونیکس اس کو کہا جاتا ہے، اس کے خاص جو لفظ ہے، لیکن اردو کے اندر اس کو ریڑھ کی ہڈی وہ تھوڑی سی باقی رہ جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کو باقی رکھیں گے، ہر انسان کی، ہر جنات کی وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے، باقی جو انسان کا جسم ہے، اس کا گوشت ہے، اس کی جو چمڑی ہے، اس کی باقی جو ہڈیاں ہیں، اس کا جو وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی، جانور کی جتنی بھی چیز وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا ایک ریڑھ کی ہڈی اللہ رب العزت باقی رکھیں گے۔ پھر جب یہ بارش آئے گی، جب بارش آئے گی، اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی، اور وہ تمام کی تمام انسانوں پر، جو حیوان ہیں، جو جنات ہیں، ان تمام کے اوپر یہ رحمت کی بارش آئے گی، اور اس کے بعد انسانوں کی اس ایک ہڈی سے وہ پورا کا پورا جسم دوبارہ بڑھتا رہے گا، اور جس طرح موت سے پہلے ان کا جسم ٹھیک ٹھاک جسم تھا، اسی طرح ان کا جسم اسی حالت کے اندر واپس آ جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر اس طرح آیا ہوا ہے، فرمایا اس طرح اس کا جسم واپس ٹھیک ٹھاک آ جائے گا، اور جب وہ اپنی جسم کے اندر ہوں گے، اب سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، اور وہ سور دوبارہ اپنے منہ کے اندر لیں گے، اور فرمایا ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام، یہ قرآن کریم آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمایا پھر دوبارہ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر اب دوسری مرتبہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام اب دوسری مرتبہ اس سور کے اندر پھونکیں گے، اور سور سے آواز نکلے گی آہستہ آہستہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک وہ کھڑے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، ان کے اندر روحیں آ جائیں گی، اور دوبارہ اب بعث بعد الموت شروع ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ کس انداز میں وہ قیامت آئے گی، جب ہم 5ویں عقیدے کے اوپر آئیں گے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کی پوری تفسیر اس وقت عرض کریں گے، قیامت کا دن کیا ہوگا، اس کی سے پہلی نشانیاں، قیامت سے پہلے جو نشانیاں ہیں وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ 2 قسم کی نشانیاں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ اشراط الساعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نشانیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو بتلایا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ قیامت ایگزیکٹلی کب آنے والی ہے، لیکن قیامت سے پہلے وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، لیکن میں آپ کو قیامت سے پہلے آنے والے
جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے 5ویں عقیدے کے اوپر آئیں گے کہ قیامت کا دن اور قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ قیامت سے ایگزیکٹلی کب آئے گی۔ اتنا تو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن آئے گی، لیکن ایگزیکٹلی کب آئے گی وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو نشانیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں بتلائی ہیں، ان نشانیوں کے بارے میں ہم ضرور عرض کریں گے کہ ایک ہوگا دجال، پھر ان سے پہلے امام مہدی علیہ رضوان آئیں گے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اسی طرح پھر یاجوج ماجوج ہوں گے، اور ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس سلسلے کے اندر سیریز کے اندر عرض کرتا جاؤں گا۔ لیکن فی الحال کے لیے سیدنا میکائیل علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اب دوبارہ جب وہ اپنے سور کو پھونکیں گے تو قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا اب دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو اب ایک دوسرے کے آپس کے اندر نسلی یا انصابی کوئی تعلقات نہیں ہوں گے، ہر ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کا وقت آ گیا ہے، اور بریک کے بعد واپس آ کر اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ان سوالات کے بھی جواب دیں گے اور اس موضوع کو بھی آگے چلاتے رہیں گے۔ تو فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔